وہاں پہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ڈسپائٹ دس انسینٹیو اسٹرکچر یہ کبھی ہماری بات کرتے ہیں یا ہمارے لیے کوئی آواز اٹھاتے ہیں. دس سسٹم آفرز دیم نو انسینٹیو ایٹ آل. سو یہ مسئلے کا جڑ ہے. اس کو آپ کے جتنے باقی مسائل ہے, چاہے وہ وسائل کی غلط تقسیم, آپ کوئی فیڈرل پروگرام اٹھائیں جو فیڈرلی امپلیمنٹڈ ہے, بلوچستان کا شیئر اپنے آبادی سے بھی کم ہے. اب یہ مسئلہ اگین نیت کا نہیں ہے, یہ اس سٹرکچر کا مسئلہ ہے کہ اس سٹرکچر میں کوئی ہے نہیں جو آپ کے, جس کی اقتدار کی کرسی آپ کے ہاں سے ہو کے گزرتی ہو. تو میں یہ باقی جو آپ کے ایشوز ہیں وہ سارے اس مسئلے سے لنکڈ ہے. اس میجورٹیرین فیڈرل سٹرکچر کو چینج کرنا ہوگا. این ایف سی یہ باقی ساری چیزیں یہاں سے فلو کرتی ہے اور یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ کیوں ملکگیر سطح کی جو جماعتیں ہیں ان کا بلوچستان میں مفاد نہیں ہے. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آج تک پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف جیسی جماعتوں نے آج تک بلوچستان میں ایک منظم طریقے سے اپنا تنظیمی ڈھانچہ بھی نہیں بنایا. جب الیکشن ہوتے ہیں اپنے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو بھی یہ یہاں نہیں بیچتے جلسوں کے لیے. کراچی, لاہور مہینے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اگین میں ہائی لائٹ یہ کر رہا ہوں, یہ نیت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسینٹیو سٹرکچر کا مسئلہ ہے. اور اس کی واضح مثال 2016 کی وہ نو کانفیڈنس موشن تھی جس میں عباسی صاحب 17 کی وزیر اعظم تھے. 2 چھوٹی جماعتیں اپنے 25 میں سے 24 ایم پی ایز کو انٹیکٹ رکھ سکی, مسلم لیگ نون 21 میں سے 9 نہ بچا سکی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان ملکگیر جماعتوں کا یہاں پہ ایک ریت کی دیوار پہ کھڑا ہوا جو سٹرکچر ہے وہ ہے. سو پہلا مسئلہ میجورٹیرین فیڈرل سٹرکچر اور باقی اسے فلو کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں تو انشاءاللہ میں سب بتا دوں گا. جی, تو دوسرا مسئلہ جو ہے وہ اسٹیٹ لیڈ اتھارٹیرینزم اور اس میں ملٹری لیڈ اتھارٹیرینزم, کہ جب یہاں پہ ہمیشہ سیاسی اختلاف کو, پولیٹیکل ڈسنٹ کو طاقت کے زبان سے ڈیل کیا گیا ہے, اس کے نتائج جو مجھ سے پہلے سپیکرز ہیں انہوں نے اس پہ سراسل بحث کی, اور چونکہ اس پہ بہت بحث ہوتی تو میں وہ باتیں جس پہ کنسنسس ہے ان میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. لیکن ایک اس کا امپورٹنٹ جز ہے وہ اس اتھارٹیرینزم کا جس پہ اگین سمجھنا ہوگا, وہ ہے پولیٹیکل انجینئرنگ. آپ نے بلوچستان میں مصنوعی قیادت کی ایک پوری نسل تیار کی ہوئی ہے اور اس مصنوعی قیادت کے تھرو پروونشل پالیٹکس کو کنٹرول کرتے ہیں. اور جب اسلام آباد اور لاہور کے لوگ ہم جیسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نمائندے, اور اکثر ہمارے لوگ جواب میں ایک آئرونک سمائل دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اور یہ انفارچونیٹلی اس کی بنیاد سنڈیمن سسٹم نے رکھی, ایک سٹیٹ سردار الائنس, اور آج تک یہ سٹیٹ سردار الائنس جاری ہے. 2-3 سرداروں کے علاوہ جو ریاست کو کے سامنے حق کی بات کرے, باقی سارے پیٹرنیج ریسیو کرتے ہیں ریاست کے. اور اگین انفارچونیٹلی یہی ملکگیر سطح کی جماعتیں آر ہوم ٹو دیز پالیٹیشنز جو ہر 10-15 سال بعد اپنے وہ بدلتے ہیں. تیسرا مسئلہ بلوچستان کا سب سے بڑا جس پہ بات کم ہوتی ہے وہ ہے ہماری انٹرنل پولیٹیکل فریگمنٹیشن. اگر آپ مجھ سے پوچھے, اور یہاں پہ بڑے سینئر رہنما بیٹھے ہیں, بلوچستان کی انٹرنل سروس ڈیلیوری اور ڈیولپمنٹ پہ سب سے بڑا کانسٹرینٹ وہ ہے کولیشن پالیٹکس. یہ پنجاب یا سندھ سے بلوچستان کا مقابلہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان میں ایک وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا. فار آل پریکٹیکل پرپزز بلوچستان میں 6-7 وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. ہر کولیشن پارٹنر ایک وزیر اعلیٰ ہے. سویلین لوگوں کے علاوہ فوجی وزیر اعلیٰ تو بیٹھے ہی بیٹھے ہیں. پھر سویلین سیٹ اپ میں ہر کولیشن پارٹنر ڈی فیکٹو چیف منسٹر کے طور پہ بہیو. واٹ ڈز دیٹ مین فار ڈیولپمنٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ یا ایک جماعت کوئی بھی بولڈ سٹیپ نہیں لے سکتی ریفارمز کی طرف. ان کے کولیشن پارٹنرز جا کے کمپرومائز کرتے ہیں.
دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سیاسی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. آپ جس سیاسی جماعت کو بری پرفارمنس پہ سوال اٹھاتے ہیں وہ ایویٹ کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو کہ جی یہ تو کولیشن تھا اور ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں. پشتونخوا میپ یا بی این پی مینگل تو صرف کھلم کھلا ایتھنک اس کی بات کرتے ہیں. میں آج آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا, ایک چپڑاسی پی این کی ہائرنگ سے لے کے ڈیولپمنٹ فنڈز تک جس کا جدھر بس چلتا ہے اس صوبے میں وہ اپنی ایتھنک لینس سے ریسورس ڈسٹریبیوشن, جاب ایلوکیشن کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. اور جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے, یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں, یہ غلط بات کر رہے ہیں. جس کو جہاں موقع ملتا ہے, جس کی وجہ سے اتنی ان ایفیشنٹ یوز آف ریسورس جو بلوچستان میں ہوتی ہے, آپ کو کسی اور صوبے میں اس کی مثال نہیں ملتی. ایک دوسرا, بلوچستان از دی اونلی پروونس جہاں پہ 99.9% پروونشل اے ڈی پی کے فنڈز ایم پی اے کی مرضی سے خرچ ہوتے ہیں. اچھا, ایم پی اے فنڈ جو ہے وہ قرض بن چکا ہے اس صوبے کی سیاست کے لیے. سیاسی جماعتوں کے لیے نقصان یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں ٹھیکیدار اور کاروباری لوگوں کا انسینٹیو مل رہا ہے کہ وہ ڈومینیٹ کریں, آپ کی نظریاتی سیاست کو آلودہ کر رہا ہے. ساتھ ساتھ میں بلوچستان میں جنون اپوزیشن اس لیے ایگزسٹ نہیں کر سکتی کہ ایم پی اے فنڈ کی صورت میں اتنا بڑا رشوت اور لیوریج موجود ہے, اور اگر کوئی شریف ایم پی اے بیچارہ کوشش بھی کرے اس کی سیاست ختم ہو جائے گی اگر وہ اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. یہ تین میں نے آپ کے سامنے بنیادی مسائل رکھے. میں ون بائی ون اور آپ کے سامنے تجاویز رکھوں گا اور آئین کے اس کے اندر, اور ان پہ مصطفیٰ بھائی میرے بھائیوں کی طرح ہے, ان سے پہلے بھی اس پہ بحث ہو چکی ہے. پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ کوئی مس کمیونیکیشن نہیں ہے. میں جب اکثر اسلام آباد یا ریاستی اداروں کے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مس کمیونیکیشن ہے اور ہم سویٹ ٹاک, پازیٹیو ٹاک کر کے, اچھی باتیں کر کے مسئلہ حل کریں گے. اٹس ناٹ اے کوسچن آف مس کمیونیکیشن. یہ سویٹ ٹاک سے نہیں حل ہوگا, یہ کاسمیٹک ڈیولپمنٹ پیکیجز سے نہیں حل ہوگا. یہ بنیادی طور پر حق حکمرانی اور حق نمائندگی کا ایشو ہے. اس کا حل ایسے ہے. نمبر ون, باقی پاکستان کی طرح بلوچستان میں بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک حقیقی معنوں میں جمہوریت قائم نہ ہو. تو اس میں متفق ہے, اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. دوسرا جو اہم چینج ہے, جو میجورٹیرین فیڈرل ڈیزائن کا حل ہے, دیکھیں ہم واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ اتنے مکس لوگ لیتے ہیں. دنیا میں 30 سے زیادہ فیڈریشن ہے, انہوں نے اس کے طریقے پاور شیئرنگ کے ارینجمنٹس ہے. فیڈرلزم کے اسکالرز کہتے ہیں حقیقی معنوں میں اچھا فیڈرل ماڈل وہ جس میں یہ دو اصول ہو, ایک ہے سیلف رول, ایک ہے شیئرڈ رول. سیلف رول یہ ہے کہ کچھ اختیارات آپ فیڈریٹنگ یونٹس کو دے دیں جو وہ سنبھال سکے. شیئرڈ رول یہ کہ کچھ اختیارات سارے فیڈریٹنگ یونٹس نے مل کے سنبھال لیں. 18ویں ترمیم نے سیلف رول کی طرف سب سے اہم قدم لیا ہے. جو پاکستان کے وفاق میں آج میری تجاویز ہے ری امیجننگ پاکستانی فیڈرلزم, اس میں جو پینڈنگ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ شیئرڈ رول ابھی تک نہیں ہے, سیلف رول تو آ گیا ہے. شیئرڈ رول کیسے ہوگا؟ نمبر ون, سینٹ ریفارمز. سینٹ کے انتخابات ڈائریکٹ کرا دیے جائیں اور سینٹ کو وہ اختیارات دیں جو قومی اسمبلی کے اختیارات ہیں یا اس سے زیادہ دیں. یہ واحد صورت ہے جس میں آپ کیا ہوگا, یہ امریکہ میں کیلیفورنیا جیسی بڑی ریاست جو سٹینڈ الون ایک ملک بن سکتا ہے, وہ کوئٹہ شہر سے چھوٹا ایک ریاست مین کے ساتھ کو ایگزسٹ کیسے کرتا ہے؟ تو وہ ایسے کرتا ہے کہ آپ کو ہاؤس آف فیڈریشن میں برابر اختیارات دینے ہوں گے. وہ جس انسینٹیو سٹرکچر کی میں بات کر رہا تھا وہ صرف تب چینج ہوگا, اور اگر آپ سینٹ کو اختیارات دے دیں, پنجابی وزیر اعظم, سندھی وزیر اعظم, پشتون وزیر اعظم, یہ irrelevant ہوگا. یہ جو بھی آئے گا, جس طرح ابھی قومی اسمبلی کے انتخابات سے پہلے یہ سارے سینٹرل پنجاب بیٹھ جاتے ہیں, کراچی بیٹھ جاتے ہیں, یہ سارے آ کے بلوچستان میں کیمپین کر رہے ہوں گے. آپ امیجن کریں اگر سینٹ کے اختیار زیادہ ہوں گے, بلوچستان کی آبادی 1,23,00,000 ہے, پنجاب کی 10 کروڑ آبادی ہے, 1 کروڑ لوگوں سے 21 سیٹیں جیتنا زیادہ آسان کام ہے یا 10 کروڑ لوگوں سے؟ 1 کروڑ لوگوں کو تو گھر گھر جا کے آپ کیمپین کر سکتے ہیں. سو یہ کیا کرے گا؟ یہ انسینٹیو چینج کرے گا. وی ہیو ٹو چینج دس انسینٹیو اسٹرکچر. دوسرا, ایک اور ادارہ ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, اس کا بھی پرپز یہ تھا کہ جو دی ہیجمونک
the majoritarian hegemony of the Punjab as a province. یہ کلیرٹی ضروری ہے جب ہم پنجاب کی ہیجمنی کی بات کرتے ہیں. یہ آپ کی ایتھنیسٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں, پنجاب ایز اے فیڈریٹنگ یونٹ کی بات کر رہے ہیں. اس ہیجمنی کو آپ کم کرنے کے لیے ایک تو سینٹ, دوسرا سی سی آئی بھی ناکام رہا ہے اس ملک میں. دوسری میری تجویز یہ ہے کہ آپ کو اس ملک میں ری امیجن فیڈرلزم میں ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کی سلاٹ کریٹ کرنی ہوگی جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 کو اوور لک کرے, اور سی سی آئی اور فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ 2 سے ریلیٹڈ جتنے معاملات ہیں وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہینڈل کرے. اگر یہ نہیں ہوگا, وزیر اعظم صاحب کو سال میں بھی موقع نہیں ملے گا. ہم نے آئین میں ترمیم کرا دی کہ 3 مہینے میں میٹنگ ہوگی, اس کے باوجود نہیں ہوتی. سو یہ دوسری تجویز. تیسری این ایف سی پہ باقی دوستوں نے بات کی, میں صرف مختصر سی بات کروں گا. دنیا کا ایک ایسا وفاقی ملک نہیں ہے جس میں 100% یا 80% فنڈز آبادی کی بنیاد پہ تقسیم ہوتے ہو. ناٹ ایون ون فیڈرل کنٹری ان دا ورلڈ. آپ کے پاس کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, آپ کے پاس نائجیریا, ڈیولپنگ کنٹریز, ڈیولپڈ کنٹریز. ایٹ بیسٹ میرے پاس سارا ڈیٹا ہے, 25% سے لے کے 60% تک ویری کرتا ہے پاپولیشن کا ویٹ ان دا ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن آف ریسورس. تو آپ نے اگر ایکیومولیٹڈ ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹس کم کرنے چھوٹے صوبوں کو, آپ کو ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن میں آبادی کے ویٹ کو مزید 82% سے 50% تک لانا ہوگا. اب بلوچستان کے سائل وسائل کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 میری تجویز ہوگی, ہم بلوچستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز دے دیتے ہیں, لیکن بلوچستان اتنا بدقسمت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈز بھی کافی نہیں ہے بلوچستان کے لوگوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے. سو میری تجویز یہ ہے, آرٹیکل 172(3) اس کی امپلیمنٹیشن, افیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے ایک نیشنل کمیشن بنایا جائے, اور اس کمیشن کو بے شک اس کی چیئرمینشپ آپ بلوچستان کے سینیٹرز یا بلوچستان کے حوالے کریں, یا ارسا کی طرح کم از کم وہ روٹیٹ کرتا رہے بٹوین دا 4 پروونسز. اور اس کمیشن کا مینڈیٹ یہ ہو کہ آرٹیکل 172(3) کی امپلیمنٹیشن کرے. خاقان عباسی صاحب کو اس کی بہت اچھی سمجھ ہے, اس پہ بہت بحث کی گنجائش ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ او جی ڈی سی ایل, پی پی ایل, یہ کارپوریٹ تھیفٹ کے ماہر بن چکے ہیں. یہ بلوچستان گورنمنٹ یا ہم جیسے لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے جس لیول کی کارپوریٹ فراڈ وہ کرتے ہیں. دوسرا, گوادر کے حوالے سے میری تجویز یہ ہے, نواب اسلم ریسانی صاحب کے ہوتے ہوئے میرے لیے یہ بڑی بات ہے. یہ نواب صاحب کے دور سے یہ سارا کام شروع ہوا تھا. آپ کو گوادر کی اونرشپ کے لیے, اور یہ بدقسمتی ہے, یہ نواب صاحب نے یہ ایفرٹ کی جب ان کے دور میں گورنر راج لگا, تب ان کی مرضی کے اگینسٹ گوادر پورٹ حوالے کیا گیا. پھر ڈاکٹر مالک صاحب نے سی سی آئی سے, عباسی صاحب 2014 کا ڈیسیجن ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا, جس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ چلے گوادر پورٹ آپ نہیں دے سکتے, گوادر پورٹ اتھارٹی کی جو چیئرمین-شپ ہے وہ سی ایم بلوچستان ہوگا, اور گوادر پورٹ اتھارٹی کی جو گورننگ باڈی ہے اس میں 51% ممبرز بلوچستان کے ہوں گے. یہ سی سی آئی کا 2014 کا ڈیسیجن ہے, آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. نواب ریسانی صاحب نے کیبنٹ سے بل پاس کرایا, آج تک نہیں ہوا. ان سب کی وجوہات جو ہے وہ میجورٹیرین فیڈرل سٹرکچر ہے. سو بورڈ کی ممبرشپ سی سی آئی کے اس ڈیسیجن پہ عمل, چیئرمین کو چیئر کرے سی ایم بلوچستان, اور 51% ممبرز بلوچستان کے ہو. ریکارڈنگ کے حوالے سے اگین میں ایک تجویز دینا چاہوں گا, مفتاح صاحب اور عباسی صاحب کو اس کی سمجھ ہے. بلوچستان میں جس طرح کی ہماری پروونشل پولیٹیکل اکانومی ہے, ہمیں فنڈز آ جاتے ہیں, 2-3 سال ہم اس میں عیاشاں کرتے ہیں, 4 سال 5 سال بعد پھر پریشان ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہی ہوا ہے, این ایف سی کے بعد ہمارے پاس فنڈز تھے, آج 9-10 سال بعد ہمارے خزانہ خالی ہے, ہم تنخواہیں دینے کے پوزیشن میں نہیں ہیں. تو اس کے لیے میری تجویز یہ جو ہمارے قومی وسائل ہے اس پہ ہمارے اگلے آنے والے نسلوں کا بھی حق ہے. ریکارڈنگ کی جو ریونیو ہے اس کے تحت ایک سورن ویلتھ فنڈ کریٹ کیا جائے. اس سورن ویلتھ فنڈ میں جس طرح دنیا کے جتنے ریسورس رچ کنٹریز ہیں سب نے بنائے ہوئے ہیں, آپ ریکارڈنگ کے ریونیوز میں سے 15%, 10%, ایک سرٹن پرسنٹیج وہ پارک کر دے جائے, انویسٹمنٹ فنڈ بنا لے, اس کو انٹچبل بنا دے, تاکہ کم از کم اس صوبے کے لوگوں کے لیے جب یہ وسائل ختم ہو, ہماری اگلے آنے والے نسلوں کے لیے کچھ ہو. اس کے بعد میں غربت کے خاتمے پہ ایک کنکریٹ تجاویز دینا چاہوں گا. بلوچستان کی ٹوٹل آبادی 17 لاکھ ہاؤس ہولڈز ہیں.
یہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا 17 لاکھ ہاؤس ہولڈ میں سے آپ 3 لاکھ نکال دے سرکاری ملازمین ہوں گے، مختلف نوکریاں کر رہے ہیں، 1 لاکھ آپ نکال دے کہ ہماری ایلیٹس ہے، کاروبار ہے، ان کے صورتحال بہت بہتر ہے، آپ کے پاس جو غربت میں رہتے ہیں ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میں، یہ ملا کے کوئی 11 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں۔ 11 لاکھ لوگوں کو آپ اپیز نہیں کر سکتے، اٹس نتھنگ۔ 11 لاکھ لوگوں کی آبادی آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی، ان کو آپ بنیادی وہ نہیں دے سکتے۔ اس کا حل کیا ہے؟ پہلا میں تجویز کروں گا آپ بلوچستان میں جائیں یونیورسل بیسک انکم کی طرف، جتنی پور پاپولیشن ہے ان کو گارنٹیڈ منیمم انکم دے، کیش ٹرانسفرز دے۔ یہ جو انٹرمیڈیریز کے تھرو ڈیولپمنٹ ہے یہ ناکام ہو گئی ہے۔ سو کیش ٹرانسفر کی ایک صورت یہ ہے کہ بسپ کو ایکسٹینڈ کرے ٹو دا انٹائر پور ہاؤس ہولڈ آف بلوچستان۔ اس کی میں فائنینشیل فیزیبلٹی بھی بتا دیتا ہوں مفتاح صاحب، اگر آپ کو یہ عجیب بات لگے، بلوچستان کی ٹوٹل غریب آبادی اس وقت اگر اس کو بسپ کے تحت آپ انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر دے، اس کا 30 ارب خرچ آئے گا۔ 30 ارب میں جو ایگزسٹنگ بینیفیشریز ہے وہ شامل ہے۔ ہماری اس وقت لا اینڈ آرڈر کی کا جو ہمارا بجٹ ہے 60 ارب ہے۔ 60 ارب روپے آپ ہر سال لا اینڈ آرڈر پہ خرچ کر رہے ہیں، فرق نہیں پڑ رہا۔ اس سے ڈائیورٹ کر کے یہی آپ ڈائریکٹ لوگوں کو کیش ٹرانسفرز دے دیں، بلوچستان کے ہر غریب گھر کو ان کے گھر پہ یونیورسل بیسک انکم گارنٹیڈ پرووائڈ کریں۔ 11 لاکھ ہاؤس ہولڈ ہے، ان کو 11 لاکھ، ان کو تو گھر آپ نوکری دے سکتے ہیں۔ یہ اتنی چھوٹی آبادی ہے۔ تو یہ آخر میں ایک بات کہوں گا جو ہمارے سیاسی قائدین کے لیے بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے 70 سال صوبائی خود مختاری کی جنگ تو لڑی، لیکن ہم لوکل باڈیز کو اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا جو ایکٹ ہے وہ لوکل باڈیز کو اختیار نہیں دیتا۔ انہوں نے نظام تو کھڑا کیا ہے لیکن وہ بے اختیار ہے۔ آپ کے لوکل باڈیز پروونشل گورنمنٹ کی مرہون منت، وہ ان کے اس پہ رحم و کرم پہ آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ میری تجویز ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس ایکٹ کو چینج کرے، 2 باتیں اس میں ضرور ڈالیں۔ ایک، آپ کم از کم 25 to 30% آف پروونشل کنسولیڈیٹڈ فنڈ بائی لا ریزرو کرے فار لوکل باڈیز۔ آپ یہ نہیں کریں گے، یہ صوبہ آگے نہیں بڑھے گا اور یہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اور آخر میں سیاسی جماعتوں سے میری یہ بھی گزارش ہے، خدا کے لیے ایم پی اے فنڈز کو ختم کریں۔ ایم پی اے فنڈز نے آپ کی پارٹیز اور آپ کی سیاست دونوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ نظریاتی سیاست کے لیے سپیس نہیں بچ رہی، ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں، ان کا رزلٹ نہیں آ رہا۔ میں ایک سٹیٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں، 2013 سے 2019 کے درمیان 3000 اسکول بلوچستان میں بنے ہیں، اور جب ہم نے ان اسکولوں کا ڈیٹا لیا باسی صاحب، 3000 میں سے 80% نان فنکشنل ہے۔ 80% نان فنکشنل، جو نئے بنے پرانے چھوڑ دے۔ کیوں؟ کیونکہ ایم پی اے صاحب کا، ٹھیکیدار صاحب کا ٹھیکے کی حد تک انٹرسٹ ہوتا ہے، بلڈنگ بن جاتی ہے، اس کے بعد اس میں ٹیچر مہیا کرنا، ریسورس اویلیبل کرنا، اس پہ کسی کا کنسرن نہیں ہوتا۔ سو نو ونڈر کہ آپ 61 ارب روپے صرف 6 سال میں تعلیم پہ ہم نے خرچ کیے۔ 61 ارب روپے، یہ ڈیولپمنٹ بجٹ، ریکرنگ بجٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہے شاید خاقان صاحب؟ ہم ابھی تک انرولمنٹ کو 1% پوائنٹ امپروو نہیں کر سکے۔ بلوچستان واحد صوبہ ہے پچھلے 12 سال میں جس میں آؤٹ آف سکول چلڈرن کی تعداد ایکچولی بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، بہت معذرت کے ساتھ تمام سیاسی اور بیوروکریسی کے جو نمائندے ہیں، یہ ایک بلیک ہول میں جا رہے ہیں، اور اگر یہ اسی طرح جاتے رہیں گے، این ایف سی میں ہمارا شیئر 2-3 گنا بڑھ جائے، اس کا امپیکٹ نہیں آنا۔ تو یہ آخری گزارش کے ساتھ میں کنکلوڈ کروں گا، میں نے آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اور ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان تجاویز کو مد نظر رکھ کے ہمیں پاکستان کے وفاقی نظام میں سٹرکچرل چینجز لانے ہوں گے، ہمیں انسینٹیوز دینے ہیں، ہمیں بلوچستان کے حقوق کا مسئلہ طاقتور کی صوابدید پہ نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، میں آپ کو بہت ایک آخری پیسمسٹک نوٹ پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ بلوچستان میں خصوصاً بلوچ بیلٹ میں حالات بہت برے ہیں، اور یہ نواب رئیسانی صاحب، اختر مینگل صاحب، ڈاکٹر مالک صاحب جیسے لوگ بلوچ اور پاکستان کے درمیان آخری کڑی ہے۔ اگر اس کڑی کو جب آپ
पार्लिमानी सियासत करते हैं, और बलूचिस्तान में चूंकि वो पार्लिमानी सियासत नहीं होती, वो कंट्रोल डेमोक्रेसी है, उसमें ये लोग बहुत रिस्क लेके हिस्सा लेते हैं. लेकिन ये पार्लिमानी सियासत, ये मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी हैज फेल्ड बलूचिस्तान, इट हैज फेल्ड द बलूच इन पर्टिकुलर. अगर ये जारी रहा, द बिगेस्ट लूजर इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान. वो कैसे? ये आखिरी लोग हैं. ये इस नाकाम पार्लिमानी निजाम की वजह से इनका एक बुनियादी मसला इसमें हल नहीं होता. ये अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा नहीं सकते, और ये जब नहीं जाएंगे, ये आखिरी कड़ी है. अगर इनको भी आपने डीलेजिटिमाइज कर दिया, ये भी अपने अवाम के सामने ना जा पाए, तो फिर आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे कोई बलूचिस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई ज्यादा रोशन दिखाई नहीं दे रहा. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया.